أهلا رمضان. باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو سخی ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی رمضان، وہ ہوتے تھے رمضان میں. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سے، خیر کے حوالے سے سب سے زیادہ، عام دنوں میں بھی، باقی کے 11 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ جو سخی ایک ہستی تھی وہ اللہ کے رسول کی تھی. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان میں وہ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے. حین یلقاہ جبریل، جب آپ کو آتے تھے آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام. وَكَانَ جبریل علیہ السلام، اور تھے جبرائیل علیہ السلام، یلقاہ، آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کل لیلۃ، ہر رات. کیا مبارک وہ راتیں ہوتی ہوں گی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ٹوٹل محرومی نہیں دی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں پھر ایک رات رکھ دی امت مسلمہ کے لیے کہ جس دن جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، اور وہ رمضان ہی کی ایک کوئی رات ہے. حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے رمضان المبارک. رمضان کے ختم ہونے تک پورا رمضان ہر رات جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. اور ہوتا کیا تھا، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، پیش کرتے تھے یعنی سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن، یعنی ریویژن ہوتی تھی، دہرائی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہرائی تو ظاہر ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کرانی تھی نا. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جب ملتے تھے آپ کو جبرائیل علیہ السلام تو اس کے رزلٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنر میں کیا کرتے تھے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو آپ خیر میں اتنے سخی ہو جاتے تھے جو زیادہ ہوتا تھا ایک بارش لانے والی کھلی ہوا سے بھی زیادہ. اچھا، عربی زبان میں جود اور سخا میں فرق ہے. سخاوت کہتے ہیں کہ جب انسان دے رہا ہو لیکن اس کے دل میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور ان کا خیال بھی موجود ہو. جود کہتے ہیں کہ جب انسان ان تمام خیالات سے بھی بالا تر ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود فرماتے تھے، اور رمضان میں اس لیے زیادہ سخاوت اور جود فرماتے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، پھر اس لیے بھی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو لہٰذا بعض جو شارحین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بزرگان دین آپ کے گھر پہ آئیں تو دل کھول کر سخاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور یہ جو ریح المرسلہ کی تشبیہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہوا جب چلتی ہے تو کوئی کونے کھدرے میں پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ بھی جو ہے نا وہ بھی اڑتا ہے، وہ بھی ہلتا ہے، وہ بھی اس ہوا کو محسوس کرتا ہے. تو یعنی ہر جگہ ایفیکٹ پہنچتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا. جس طرح بارش برستی ہے یا ہوا چلتی ہے تو زمین کا ہر خطہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر فقیر، تنگ دست، غنی، مالدار، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، سب کو فائدہ پہنچتا تھا.